پنجگور میں تیل بردار گاڑی پر ڈاکوؤں کی فائرنگ، 2 افراد زخمی، ڈاکو گاڑی چھین کر فرار۔ خاران میں گھر پر دستی بم حملہ، تربت میں زوردار دھماکے کی آواز میلوں دور سنی گئی۔ آج دسمبر کی 8 تاریخ ہے، دن جمعرات، اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب و شبات۔ شورش زدہ پنجگور کی تحصیل پروم جائین میں گزشتہ شب ڈاکو نے تیل کے کاروبار کی غرض سے جھیرک بارڈر تیل لوڈ کر کے آنے والے ظفر بلوچ اور خلیل احمد نامی گاڑی مالکان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ نہ رکنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے انہیں زخمی کر دیا اور گاڑی چھین کر فرار ہو گئے۔ زخمی گاڑی مالکان کو ٹیچنگ اسپتال پنجگور منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفتیش لیویز گوارگو کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ پنجگور بلوچستان کا وہ ضلع ہے جہاں روز بروز جرائم پیشہ عناصر علاقے میں اپنی گرفت مضبوط کرتے جا رہے ہیں، اور ان کی کمین گاؤں سے واقف ہونے کے باوجود ضلع انتظامیہ اور پولیس و دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ پولیس کے نام نہاد افسران کو آپریشن کرنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے، مگر اب تک کسی قسم کی ثمر آور اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے۔ دوسری جانب مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ چوری، ڈکیتی، قتل اور علاقے کی بد نظمی کے پیچھے مقامی ڈیتھ اسکواڈ و سرکاری گروہوں کا ہاتھ ہے۔ ان کے مطابق پنجگور کے حالات کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت روز بروز خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق خاران شہر سول اسپتال کے قریب خاران کے رہائشی میر زاہد نوشروانی نامی شخص کے گھر پر رات گئے نامعلوم افراد کی جانب سے دستی بم پھینکا گیا، جو گھر کی 4 دیواری میں گرا اور پھٹ نہیں سکا، جس کو ناکارہ بنانے کے لیے خضار سے بم ڈسپوزل اسکواڈ کو طلب کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں تربت شہر میں گزشتہ شب زوردار دھماکے کی آواز کئی میل دور تک سنی گئی، جبکہ پولیس و دیگر اداروں کی جانب سے جگہ اور دھماکے کی نوعیت کا تعین نہیں کیا جا سکا۔ مسلح افراد نے گھر پر فائرنگ، اہل خانہ پر تشدد، زمین سے بے دخل کرنے کی دھمکیاں دیں، نوشکی کے متاثرین کی فریاد۔ کوچ کی چاہ مل کے رہائشی آجی مولا بخش محمد احسنی، جمیل احمد محمد حسنی اور زر خاتون نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام لگایا کہ گزشتہ روز شفیع محمد حسنی، سلطان محمد حسنی نے درجنوں مسلح افراد کے ہمراہ ہمارے گھر پر دھاوا بول دیا، ہوائی فائرنگ کی، ڈنڈوں لاٹھیوں سے حملہ کیا، چادر اور 4 دیواری کی پامالی کرتے ہوئے گھر کے تمام سامان کو نظر آتش کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مسلح افراد ہمارے 8.5 لاکھ روپے بھی لے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے 35 سال پہلے زمین خریدی تھی، جس کی دستاویزات بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، لیکن ہمارے مخالفین زمین سے ہمیں بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مقصد کے حصول کے لیے منفی ہتھکنڈے استعمال کر کے ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اپنی زمین سے دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ہم کمشنر رکشان ڈویژن ڈپٹی کمشنر نوشکی سے مطالبہ کرتے ہیں وہ فوری طور پر ملزمان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ہمیں انصاف دیں۔ نال میں ڈیم کے اسپل وے سے پانی کا اخراج، متصل اراضی زیر آب آنے کا خدشہ۔ شاشان سے متصل ڈیم پر محکمہ آبپاشی کی جانب سے عدم توجہی کے باعث بھاری مٹی بھرنے سے ڈیم کا پانی ذخیرہ کرنے کا نظام کافی کم ہوتا جا رہا ہے، جس کے باعث اسپل وے سے پانی کا اخراج تیزی سے جاری ہے۔ ڈیم سے مروکی تا ہزار گنجی کے مختلف قبائل و زمینداروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کھجور سمیت دیگر باغات سیراب رہتے ہیں۔ ڈیم کی کیچمنٹ ایریا سے بڑھاؤ کم کرنے پر پانی کی سٹوریج کی وجہ سے علاقے میں زرعی نظام کو کافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ڈیم کے کیچمنٹ ایریا کی صفائی سمیت اسپل وے کو جدید طریقے سے مرمت کر کے زمینداروں کو ریلیف پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں۔ تحقیقاتی رپورٹ پر تبصرہ کرنے پر چیئرمین سینیٹ نے وی لاگر کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس بھجوا دیا۔ چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی نے وی لاگر رضوان الرحمان رضی کو 10 ارب ہرجانے کا نوٹس ارسال کر دیا۔ وی لاگر کو سینتھک پروجیکٹ کے حوالے سے صادق سنجرانی پر الزامات پر ہتک عزت کا نوٹس ارسال کیا گیا ہے۔
ولاگر رضوان رضی نے چیئرمین سینیٹ محمد صادق سنجرانی کے خاندان اور سنجرانی قبیلے کے خلاف الزامات لگائے تھے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ سندھ پروجیکٹ کے حوالے سے تحقیقاتی رپورٹ شائع کی گئی تھی، جس میں دستاویزات کے ساتھ سنجرانی اور ان کے خاندان کے مستفید ہونے کے حوالے سے انکشافات کیے گئے تھے۔ سنجرانی خاندان کی جانب سے تاحال ان کی کسی قسم کی تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ کوئٹہ کسٹمز کی کارروائی، یوریا کھاد، چینی، کھجور اور انار اسمگلنگ کی کوشش ناکام، 3 گاڑیاں ضبط۔ کوئٹہ کسٹمز نے درخشاں چیک پوسٹ پر کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی کھجور، انار، ہزاروں کلو یوریا کھاد اور چینی اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتے ہوئے 3 بڑی گاڑیوں میں لوڈ سامان قبضے میں لے لیا، جس کی مالیت تقریباً 4 کروڑ روپے بتائی جاتی ہے۔ تربت میں ڈپٹی کمشنر کیچ میجر ریٹائرڈ بشیر احمد بڑیچ کی صدارت میں آل پارٹیز کیچ کے رہنماؤں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ ایک مشترکہ اجلاس ڈی سی آفس کیچ میں ہوا، جس میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے وال آرٹ، پینٹنگ مقابلہ، آئیروز، M8 شاہراہ پر دھرنا اور روڈ بلاک سمیت دیگر اہم علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور آئندہ کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کیچ نے بتایا کہ جمعہ کو ڈپٹی کمشنر آفس سے 40 فنکاروں پر مشتمل وال آرٹ مقابلہ کا انعقاد کر رہے ہیں، جبکہ ہفتے کو ڈویژنل سطح پر فٹ بال ٹورنامنٹ منعقد کر رہے ہیں، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات کو شرکت کی دعوت دی گئی۔ ڈی سی کیچ نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے پاس OGTC نے CSR کی مد میں 70 لاکھ روپے دیے ہیں، جنہیں مختلف مدات میں استعمال کرنے کا پلان ہے۔ سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی اس پر رائے اور تجاویز دیں۔ آپ اس خبر کی مزید تفصیلات ہماری ویب سائٹ balochistan.affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ کوئٹہ کمبرانی روڈ پر ٹریفک حادثے میں باپ جاں بحق، بیٹا شدید زخمی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کمبرانی روڈ پر حادثے کے نتیجے میں عبد الناصر نامی شخص موقع پر جاں بحق ہوئے، جبکہ ان کا بیٹا محمد آصف شدید زخمی ہو گیا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ گئی، لاش و زخمی کو تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ مزید کارروائی پولیس کر رہی ہے۔ دن بھر کی اہم خبروں اور اعلیٰ اذرا پر مشتمل بلوچستان افیئرز کا ریڈیو نیوز سرشپ احوال، جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات 10 بجے بلوچستان افیئرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ایپل، گوگل اور دیگر پوڈ کاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈ کاسٹ مفت سن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے واٹس ایپ +44 7459 170 پر سوالات اور تجاویز بھی بھیج سکتے ہیں۔ عالمی اور علاقائی خبریں۔ سندھ میں ڈینگی وائرس بے قابو، پچھلے تمام ریکارڈز توڑ دیے۔ ڈینگی وائرس نے سندھ میں پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ محکمہ صحت کے مطابق 2020 اور 21 کے مقابلے میں 2022 کے کیسز میں 400% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں ڈینگی سے ہلاکتوں میں 100 گنا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 2020 میں سندھ بھر میں 4318 افراد ڈینگی کا شکار بنے تھے۔ 2020 میں سندھ میں ڈینگی سے کل 3 افراد زندگی کی بازی ہارے تھے۔ 2022 میں اب تک 22,626 افراد ڈینگی سے متاثر ہو چکے ہیں۔ 61 افراد رواں سال ڈینگی سے اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ جاپان نے اگلے 5 سال کے لیے دفاعی بجٹ میں 50% اضافے کا فیصلہ کر لیا۔ جاپان نے دفاعی بجٹ میں 50% اضافے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم کیشیدا فومیو اور ان کے وزرائے خزانہ اور دفاع نے اگلے 5 سالہ دفاعی بجٹ کی سطح پر اتفاق کیا ہے، جو موجودہ 5 سالہ بجٹ کے مقابلے میں 50% اضافے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے مالی سال 2023 اور مالی سال 2027 کے درمیان دفاعی اخراجات کے لیے 430 خرب ین یا تقریباً 3 خرب 19 ارب ڈالر کے حصول کے لیے کام کرنے پر اتفاق کیا، جبکہ وزارت دفاع نے 480 ارب ین کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران میں حکومت مخالف مزید 5 مظاہرین کو سزائے موت، 11 کو عمر قید۔ ایران میں محسامین کی پولیس حراست میں ہلاکت پر ہونے والے ملک گیر احتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے 5 مظاہرین کو موت اور 11 کو طویل عرصے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیلات آپ balochistan.affairs.com پر پڑھ سکتے ہیں۔
دہشت گرد افغانستان میں دوبارہ منظم ہوئے تو کارروائی کریں گے امریکہ۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ طالبان وعدوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں۔ افغانستان ایک بار پھر کہیں بین الاقوامی دہشت گردی کی پناہ گاہ نہ بن جائے۔ واشنگٹن میں اپنی پریس بریفنگ کے دوران نیڈ پرائس نے کہا کہ خطے میں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس صلاحیتیں موجود ہیں۔ ہم نے القاعدہ کے امیر ایمن الظواہری کی ہلاکت کے ساتھ ان صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ بین الاقوامی دہشت گرد افغانستان میں دوبارہ منظم ہوئے تو کارروائی کریں گے۔ خطے میں دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جو ہوا کریں گے، ایسے تمام اقدامات کیے جائیں گے جس سے ہمارے مفادات کا تحفظ ہو سکے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کو آپ تک پہنچایا ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب خوش بات۔